حالیہ پاک افغان کشیدگی پر حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پیغام۔ تفصیلات کے مطابق حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ حالیہ پاک افغان کشیدگی سے بندہ نہایت رنجیدہ اور تشویش میں ہے۔ دونوں ممالک برادر اسلامی ریاستیں ہیں جنہیں باہمی احترام، اخوت اور مشترکہ مذہبی و تاریخی رشتوں نے صدیوں سے جوڑے رکھا ہے۔ ایسے میں کسی بھی نوعیت کی جنگ یا تصادم نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے تباہ کن اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دونوں حکومتوں اور عوام سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل، دانشمندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں۔ باہمی تنازعات اور اختلافات کو باضابطہ، سنجیدہ، پر اعتماد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو اور دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن قائم ہو سکے۔ مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جنگ نہیں بلکہ مکالمہ، مفاہمت اور سفارت ہی واحد راستہ ہے جو دونوں ممالک کو ترقی، امن اور باہمی اعتماد کی طرف لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر مسلم ممالک اور بین الاقوامی اسلامی اداروں سے بھی اپیل ہے کہ وہ مصالحت، خیر سگالی اور امن کے قیام کے لیے اپنا فعال اور مثبت کردار ادا کریں تاکہ خطہ مزید کشیدگی کا شکار نہ ہو اور امت مسلمہ باہمی اتحاد و اتفاق کی طرف بڑھ سکے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس کل منعقد ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ مفتی محمود کانفرنس کل ڈیرہ اسماعیل خان میں منعقد ہوگی جس میں صوبہ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر سے لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کانفرنس سے خصوصی خطاب کریں گے جبکہ جماعت کے مرکزی اور صوبائی قائدین بھی خطاب کریں گے۔ ترجمان کے مطابق یہ کانفرنس صوبہ خیبر پختونخوا میں امن و استحکام کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کی قائدانہ اور دانشمندانہ طرز سیاست سے قوم کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ترجمان اسلم غوری نے اپیل کی کہ کانفرنس کے پرامن انعقاد کے لیے دینی مدارس اور مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔